السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا نے انسان کو تباہ کر رکھا ہے، اور اتفاق یہ کہ مسلمان بھی اسی میں۔ اچھا، آپ کو یہ اچھا لگتا نہیں لگتا کہ مطلب بکری کے گردن میں پگھا جیسے باندھ دیا گیا ہو؟ عذر یہ رہتا ہے آواز بالکل صاف آنی چاہیے۔ مسلمانوں، اس زمانے میں بھی اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی جب یہ مائک نہیں تھا، اور اس سے اچھی تبلیغ ہوتی تھی، دیر پا ہوا کرتی تھی، اور اس کی جو چاشنی ہے وہ آج بھی آپ محسوس کریں گے، وہ آج بھی محسوس کریں گے۔ آپ کے علاقے کی خوش نصیبی ہے، وقت کے ایک جید عالم ماشاء اللہ، میں ذاتی طور پر سید صاحب کی ذات سے آشنا ہوں، اور یقیناً یہ خوش بختی ہے وہ آپ کے علاقے میں آئے اور اس مسجد کی ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ آپ جتنا استفادہ کریں اور جتنا استفادہ کر سکتے ہوں، ہاں اب بات ہے، تشریف لائیں، آئیے آئیے، جتنا استفادہ کر سکتے ہوں اور جو بھی آپ حاصل کر سکتے ہوں الحمدللہ ضرور کریں۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ کنواں خود پیاسے کے پاس آ گیا ہے۔ حضور سید شاہد علی میاں علیہ الرحمہ، اب تو بڑا بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، وقت کے وہ جید عالم کہ فقیر نے خود ملاحظہ کیا، میں تو ان کو اللہ کا ولی ہی سمجھتا ہوں۔ میں کتاب کی پڑھی ہوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، اپنے اوپر گزری بھی بات بتا رہا ہوں۔ حضور محدث کبیر تشریف لائے تھے، اور ایک 1:30 بجے کی حضرت کی فلائٹ تھی واپسی کی، آر ٹی نگر میں یا کسی مقام پر حضرت ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں حضور سید شاہد میاں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا حضور میں جانا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا ضرور جائیے، ملاقات بھی ہوگی۔ ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ 12 بج رہے تھے، ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ 12 بج رہے تھے، 1:30 بجے کی فلائٹ تھی، حضور محدث کبیر تھے۔ میں نے کہا حضرت ایک تو حضرت جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں ہم پہنچیں گے نہیں، پہنچیں گے تو حضرت ملیں گے نہیں، ملاقات کیسے؟ تو آپ نے فرمایا گھر والوں کو فون کریں، جس راستے سے حضور محدث کبیر گزر رہے ہوں گے آپ راستے میں کسی مقام پر کھڑے ہو جائیں اور انہی کی گاڑی میں آپ بیٹھ جائیں۔ یہ حضور سید شاہد میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ میں نے فوراً ہی گھر والوں کو فون کیا، کہا ہاں حضرت نکل چکے ہیں، 5 منٹ ہوئے ہیں، ایک جگہ کا نام بتایا۔ انہوں نے پوچھا آپ کہاں پر ہیں؟ میں نے بتایا میں یہاں پر ہوں۔ تو انہوں نے کہا فلانی جگہ سے حضرت گزریں گے، تو میں نے کہا گاڑی میں جگہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں گاڑی میں اتنی گنجائش ہے۔ تب میں نے حضرت سید شاہد میاں سے عرض کیا حضور جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے کا سفر ہو گیا، ابھی آدھے گھنٹے کا اور باقی ہے، تو اس وقت گفتگو ہو پائے گی؟ حضرت نے مسکرا کر کے کہا تھا جائیے سیر حاصل گفتگو ہوگی، جائیے سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ آپ جانتے ہیں واقعی کیا ہوا؟
حضور محدث کبیر تشریف لا رہے تھے، گاڑی میں جگہ بھی تھی، گاڑی روکی گئی، میں بیٹھ بھی گیا، مسافہ بھی ہو گیا، لیکن کوئی گفتگو ڈھنگ سے نہیں ہو پائی کیونکہ حضرت کو بھی جلدی پہنچنا تھا، ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ 12:30 ہو گئے تھے یہیں پر، بنگلور ابھی سٹی سے نہیں نکلے تھے، تبھی 12:30 ہو گئے تھے۔ اب حضرت کو بھی بڑا غصہ آ رہا تھا کیونکہ جو ڈرائیور تھا وہ بھی بڑے آرام سے چلا رہا ہے، اور یہاں کی زبان حضرت ہمیں پہنچ جاتی ہیں، اب بھائی کہاں پہنچو گے اتنی جلدی، یہ ممکن ہے کیا؟ بہرحال حضرت جب پہنچے تو تقریباً 1:10 ہو رہے تھے، ایئرپورٹ جب پہنچے تب 1:10 ہو رہے تھے۔ اب اندر جانے کا ان کا جو ونڈو ہوتا ہے وہ بند ہو گیا۔ آج تو 1 گھنٹے پہلے بند ہوتا ہے، اس زمانے میں 40 منٹ پہلے بند ہوتا تھا، اس وقت 40 منٹ پہلے بند ہو گیا، تو حضرت کی فلائٹ جو ہے ایک طرح سے مس ہو گئی۔ دوسری فلائٹ کتنے بجے ہے؟ بتایا گیا 5:30 بجے ہے۔ حضرت کا ٹکٹ بنوایا گیا اور تقریباً حضرت کے ساتھ میں 3.5 گھنٹے رہا وہیں پر۔ سیر حاصل گفتگو ہوگی تو وہی سیر حاصل گفتگو یہی تھی۔ جیتا جاگتا اللہ کا بندہ، میں نے بہت سارے مقامات پہ محسوس کیا جو فرما دیتے تھے وہ بات ہو جایا کرتی تھی۔ انہی کے صحبت یافتہ 20 سال حضرت رہے، اور میں خود ان کی عزت کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ دوسرے علماء کی عزت نہیں کرتا ہوں، مطلب ان سے زیادہ انسیت اس لیے کیونکہ میں نے ایک ولی کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ حضرات ان کی عزت بھی کریں، ان سے جتنا زیادہ ہو اتنا استفادہ بھی کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ تبقی وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ بڑی اچھی نعت شریف پڑھ رہے تھے، 2 ہی شعر پڑھے گئے، لیکن جو بھی پڑھا گیا وہ بہت عمدہ پڑھا گیا۔ ایک تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو، اور دوسرا یہ کہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہو، تو تیسرا یہ کہ اچھی آواز میں ہو، تو سب مل کر کے بہت نہیں سب سے اچھا ہو جایا کرتا ہے۔ آج بھی وہ کلام سننے کا دل چاہتا ہے، یہی وہ کلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو کلام ہوتا ہے یہ وہ کلام ہے جس سے دل نہیں بھرتا، طبیعت نہیں بھرتی۔ ہر سال آپ قرآن شریف سنتے ہیں، پوری زندگی قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، حافظ چلتے پھرتے پڑھتا ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تو ہیں۔ آج تک آپ کو ایسا کوئی ملا جو بولے کہ قرآن پاک سے میرا دل بھر گیا؟ جس کا دل بھر جائے وہ یہ کلام نہیں، یہ وہ کلام ہے کہ جتنا پڑھو گے اتنی لذت کو محسوس کرو گے۔ کم سے کم رمضان شریف میں آدمی پورا قرآن پاک تو سنتا ہے، اور جم کر کے سنتا ہے، کبھی تراویح میں سنتا ہے، کبھی شبینہ میں سنتا ہے، اور نہیں سنتا تو ادھر ادھر محفلوں میں سن لیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی آدمی اپنی زندگی میں 30 40 50 60 مرتبہ قرآن پاک سننے کے باوجود بھی آپ دیکھو رمضان کا چاند دیکھنے کا جہاں اہتمام کیا جاتا ہے وہیں حافظ قرآن کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ وہ کلام ہے جس سے دل نہیں بھرتا، اور جتنا پیو اتنی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ یہ انسان کے
اور رحمان کے کلام کا فرق ہے. انسان کے کلام سے دل بھرتا ہے، رب کے کلام سے کبھی دل نہیں بھرتا. انسان دیکھو، تمہاری ناچ گانے کی صحبت، تمہاری ناچ گانے کی محفل ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ناچ گانے کا کام کرتے تھے، ڈانس بھی کیا کرتے تھے، گانے کا بھی کام کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا دل بھر گیا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے اس دنیا میں آ گئے کہ نہیں آئے؟ اور ایک نہیں، بہت سارے آپ کو اس طرح کے افراد ملیں گے. لیکن دنیا کا کوئی ایک صوفی دکھا دو جو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس کا دل بھر گیا ہو اور گانے کے والے کو دنیا میں چلا گیا ہو، کبھی ایسا تمہیں نہیں نظر آئے گا. ادھر کے لوگ تو ادھر آئیں گے، ادھر کے کبھی ادھر نہ جائیں گے، اور جو ادھر کے ہو کے رہ جائیں گے وہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. آپ کا چہرہ مبارکہ ایسا، آپ کی آنکھیں سرمگی، آپ کے جسم سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، دندان مبارک میں وہ چمک کہ اندھیری رات میں اگر مسکرا دے تو پورا گھر روشن ہو جایا کرتا. آپ کے جسم اطہر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی، آپ کو کبھی جوائی نہیں آیا کرتی، آپ کے اوپر کبھی سستی طاری نہ ہوئی. آپ کی خوبیوں میں گھنگرالے بال تھے، سماعت ایسے کہ مدینہ میں بیٹھ کر کے مکۃ المکرمہ کی باتیں سماعت کر دیا کریں، ہاتھ ایسے کہ لگ جائیں تو بیماریاں دور ہو جائیں، اور اگر اپنی والی پر آ جائیں تو لکڑیوں میں روشنیاں پیدا فرما دے. آخر انسان ان کا ذکر نہیں سنے گا تو کن کا ذکر سنے گا؟ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، سنتے سنتے کان پکا نہیں کرتے اور ترس جایا کرتے ہیں. یہ دنیا داروں کا ذکر ہوتا ہے، یہ دنیا داروں کا ذکر ہوتا ہے جس میں ہماری طبیعت بھر جاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول یہ دو وہ ذاتیں ہیں کہ جن کا جتنا بھی ذکر کرتے رہو، کتنا بھی ذکر کرتے رہو، دل کبھی نہیں بھرتا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. بنانے والی ذات بھی ایسا ہے جو تنہا ہے، یکتا ہے، اور جس ذات کو بنایا گیا وہ بھی یکتا زمانہ ہے. اس کی بھی کوئی مثال نہیں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں. اور یہ بھی سن لو، مسلمان جب تک اس ذکر سے وابستہ رہا اور وابستہ رہے گا تو ہمیشہ خوش رہے گا، سکون کی زندگی گزارے گا، عزت و آبرو کے ساتھ دنیا میں رہ کر کے جائے گا. اور اس ذکر سے دور ہو جائے گا تو پھر وہی والی بات ہو جائے گی، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اس کا مطلب صاف یہ ہو جاتا ہے کہ دل کی جو عقل ہے، جو ایک روشنی ہے، جو ایک اللہ کی طرف لے جانے والی ہدایت ہے، گویا کہ وہ ہدایت چھین لی گئی، وہ ہدایت ہے نہیں. دنیا تباہ کب ہوتی ہے؟ دنیا تباہ کب ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جب دور ہوتی ہے. بتاؤ دنیا بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کس کے لیے بنائی گئی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی. وہ خالق ہے، یہ مالک ہے. ایک انسان جس کو دنیا میں زندگی گزارنی ہے، وہ خالق اور مالک دونوں کی مخالفت مول کر کے کیا وہ دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ رب اگر اپنی ربوبیت پر آ جائے، کہے کہ اگر تجھے مخالفت ہی کرنی ہے تو میری بنائی ہوئی زمین پر رہتا کیوں ہے، تو بتاؤ انسان کہاں جائے گا؟ میری مخالفت کر کے اگر تم میری بنائی ہوئی زمین پر رہنا چاہتا ہے تو تجھے رہنے کا حق کیا ہے؟ اگر رب اس بات پر اتر جائے تو بتاؤ کون ہے جو جواب دے پائے گا؟ ہمیں اپنی مرضی سے جینا نہیں ہے، ہمیں جینا ہے تو اسی کی مرضی سے جینا ہے. تو ایک دعا ہمیشہ کرو، میں دیکھو ہمیشہ بولتا ہوں لمبی عمر کی دعا مت مانگو، نہ
لمبی عمر کی دعا مت مانگو، مانگو یہ کہ اللہ جتنا بھی تو نے دیا ہے اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت لمبی لمبی عمر گزارنے والے اللہ کی نافرمانیوں میں شامل ہو، اللہ کی نافرمانیوں میں چلے گئے، اور بہت مختصر زندگی گزارنے والے ایسی انہوں نے زندگی گزاری، ایسی انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری کہ دنیا والے بھی ان کو یاد رکھ رہے ہیں، اور قیامت میں بھی ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہوگا۔ عمر لمبی نہیں مانگی جاتی، عمر یہ مانگی جاتی ہے مولا جتنی بھی تو نے عطا فرمائی ہے اپنی خوشنودی ہی ہمیں عطا فرما دے، اور اپنے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عمر کتنی جتنی زیادہ ہوگی ظاہر سی بات ہے تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوگی، گناہ بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ مختصر میں یہ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ آپ یہ اب اللہ سے مانگیں کہ مولا میری عمر کو مختصر کر دے، جتنا اس نے دیا ہے، جتنا اس نے دیا ہے اسی میں خیر و عافیت عطا فرما دے۔ انسان تباہ کب ہوتا ہے؟ انسان کی تباہی کا پہلا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، دوسرا سبب یہ کہ وہ رسول اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے دوری اسے تباہی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قرب یہ اسے عزت کی طرف لے جایا کرتی ہے اور اس کی ترقی کی طرف لے جایا کرتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس نگاہ سے آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں یا انسانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی کو ترقی کہا جائے، نہیں۔ انسان سمجھتا ہے پیسہ مسئلے کا حل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ جب زیادہ ہوتا ہے تو مسائل بھی زیادہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک کتے پالنے والے نے کتے کچھ پال رکھے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ گھوڑوں کی جیسے ریس ہوتی ہے نا، بنگلور میں تو ایک باقاعدہ ہارس ریس، کیا ہے وہ باقاعدہ تو ریس کورس ہے، وہ تو پورا بنایا گیا، لوگ باقاعدہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ویسے کتوں کی بھی ریس ہوتی ہے، بڑی اعلیٰ نسل کے کتے پالے جاتے ہیں، اور آج کل انسان کم پالے جاتے ہیں، کتے زیادہ پالے جاتے ہیں۔ چلیے، تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس نے کتے بہت سارے پال رکھے تھے۔ ہوتا کیا تھا، وہ کتوں کی دوڑ لگاتا تھا، کتوں کی دوڑ لگاتا تھا، یہ فلانی نسل کا کتا ہے، یہ فلانی نسل، آج بھی گھوڑوں میں ہوتا ہے نا، یہ فلانی نسل کا ہے، یہ فلانی نسل کا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کتوں کی دوڑ لگاتا تھا، یہ فلانے جگہ کا کتا ہے، یہ فلانی نسل کا کتا ہے، دوڑ لگاتا تھا، اس میں سب کے سب کتے ایک ساتھ دوڑتے تھے، جو آگے نکل کے وہی بات ہو رہی۔ ایک مرتبہ اس نے کتوں کے ساتھ شیر کو بیٹھا دیا اور کہا اب شیر کو بھی دوڑا کے دیکھتے ہیں آگے کون نکلتا ہے۔ کتوں کے ساتھ شیر کو بھی بیٹھا دیا کہ دیکھتے ہیں کتوں کے ساتھ مطلب دوڑ میں آگے کون نکلتا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ جب کتوں کو دوڑا گیا تو سارے کتے دوڑ گئے، شیر اپنی جگہ پہ ٹھاٹ سے بیٹھا رہا، ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ دوڑ میں اس نے حصہ نہیں لیا، دوڑ میں اس نے حصہ نہیں لیا۔ کتے پالنے والے سے لوگوں نے تعجب سے پوچھا یا سارے تمہارے کتے بھاگ گئے، یہ شیر کیوں نہیں بیٹھا؟ کہا اسے اپنی عزت نفس پیاری تھی، ضروری نہیں کہ ہر دوڑنے والے کے پیچھے دوڑا جائے، ضروری نہیں کہ ہر بھاگنے والے کے پیچھے بھاگا جائے۔ آج دنیا تمہیں سکھاتی ہے کہ دنیا اتنی ترقی کر چکی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا ہم ہر دوڑ میں شامل ہو جائیں؟ خدا کی قسم تم نبی مختار کی امت مختار ہو، تمہیں آج دوسروں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بات شروع سے بولتا آ رہا ہوں کہ آج تمہیں کسی دستور کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ تمہیں اللہ نے اتنا قانون اور اتنے دستوری کتاب عطا فرما دی ہے، تم چاہو تو دنیا کو چلا سکتے ہو۔ دنیا کے پیچھے چلنا چھوڑو، اپنے اعمال کو صحیح کرو۔ جس دن ہمارے اعمال صحیح ہوں گے دنیا ہمارے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئے گی۔ خوبیاں وہ پیدا کرنی چاہیے، ہمیں آج دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر دوڑ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دوڑ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دوڑ انسان کو ترقی کے راستے پر لے جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوڑ وہی بہتر ہے، سابقوا الی مغفرہ، اگر دوڑ لگانی ہے تو اپنی مغفرت چاہو رب سے، اللہ کی خشیت دل میں رکھو، بولو تو سچ بولو ورنہ مت بولو، دھوکہ نہ دو، بغاوت مت کرو۔
ایک دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ، مومنانہ شان سے زندگی گزارو. غریب رہو گے لیکن اللہ کی نظر میں بڑے امیر مانے جاؤ گے، دنیا کی نظر میں بھی تمہیں امیری عطا کی جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ حقیقی طور پہ مسلمان بن کر کے دکھاؤ، اور مسلمان وہی اچھا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے. آج دنیا تباہ ہو رہی ہے دکھاوے میں. اگر یہ دکھاوے کا پہلو کم ہو جائے، جس کو شریعت کی زبان میں ریاکاری کہا جاتا ہے. فلاحی تنظیمیں کام کرتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، فلاحی تنظیمیں کام کرتی ہیں دیکھا ہوگا. ہاسپٹل میں ایک مریضہ بیچاری علاج کروا رہی ہے، 4 kg کا پیکٹ تیار ہوا، 2 کلو دال 2 کلو چاول 2 کلو آٹا، یہ ایک پیکٹ تیار کرایا، لے جا کے اس بیچاری غریب کو دیا. 10 آدمی کھڑے ہو کر کے فوٹو کھینچائے، پیپر میں آیا، واٹس ایپ میں آیا، فیس بک میں ڈالا. اب کیا ہوگا نتیجہ یہ کہ صاف ظاہر ہو گیا کہ تم نے اخلاص کے لیے نہیں بلکہ نام و نمود کے لیے کیا. تم نے نام و نمود کے لیے کیا. ایک 5,000 یا 2,000 کا کوئی چیک دیا، باقاعدہ اسے دیتے وقت شہرت کے لیے اس کی ویڈیوگرافی بھی ہوتی ہے، اس کی فوٹو بھی کھینچی جاتی ہے، پھر اسے ہر جگہ ڈالا بھی جاتا ہے. مسلمانوں کیا وہ حدیث بھول گئے؟ قیامت میں شہید لایا جائے گا، اس کے جسم سے خون نکلتا ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا، اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ اکبر. عرض کرے گا مولا میں نے جہاد کیا تو میرے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا. تو نے اس لیے جہاد کیا کہ دنیا تجھے بہادر کہے تو دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا. جو کام تو نے کیا تھا اس کا ثمرہ تو نے دنیا میں ہی پا لیا، آخرت میں تیرا کوئی صلہ نہیں ہے، کوئی اس کا اجر نہیں ہے. حاجی لایا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ جا کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ کے گھر کا طواف کرنے والا، جس گھر کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جایا کرتی ہے انسان کی، اس گھر کا طواف کرنے والا لایا جائے گا. اللہ اکبر. رب ارشاد فرمائے گا اٹھا کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. عرض کرے گا مولا میں نے تیرے گھر کا طواف کیا، میں نے تیرے گھر کا حج کیا، اور مولا تو مجھے جہنم میں ڈال. رب ارشاد فرمائے ہاں تو نے حج اس لیے نہیں کیا تھا کہ رب کی ربوبیت، رب کی خوشنودی حاصل ہو. تو نے حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے حاجی کہیں تو حاجی کہلوا لیا تو نے. جب دنیا ہی میں اس کا ثمرہ حاصل کر لیا تو آخرت میں اب تیرا کچھ بھی اس میں حصہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ سوچ کر کے دیکھو، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ لوگ ہمیں ایسا ایسا کہیں، ہم شہرت حاصل کریں. اگر دنیا ہی میں اجر دے دیا گیا تو بتاؤ آخرت میں کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ جب شہید کا خون کام نہ آیا، حاجی کا حج کام نہ آیا، تو بتاؤ یہ ہمارا دکھاوا یہ کام آئے گا کل قیامت میں؟ یقیناً نہیں آئے گا، یقیناً نہیں آئے گا. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. رب کی رضا تو صرف اسی میں ہے، رب کی رضا تو صرف اسی میں ہے کہ ہم رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں. ایک بات کان کھول کر کے سن لو، دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق جینا تو ہے نہیں. نہ اپنی مرضی سے کوئی آ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی جا سکتا ہے. دل دھڑک رہا ہے، جب تک دھڑک رہا ہے تبھی تک زندگی ہے. جس دن بند ہو گیا اس دن سب ختم ہو گیا. یہ کب تک دھڑکے گا؟ کوئی ایک آدمی اٹھ کر کے بتا دے یہاں نہیں پوری دنیا میں کہ یہ اس وقت تک دھڑکے گا. کہتے ہیں دھڑک رہا ہے تو بہت صحیح ہے، لیکن کب تک دھڑکے گا یہ نہیں بول سکتے. لیکن میرا رب وہ ہے جو جانتا ہے کہ اس کو کب تک دھڑکنے عطا فرمانی ہے. فرشتوں کو متعین فرمایا گیا ہے کہ جب تک میرا حکم نہ آئے اس وقت تک اس کے دل میں قوت دیتے رہنا، دیتے رہنا، دیتے رہنا. فرشتے نافرمان نہیں ہوتے ہیں، فرشتے اللہ کے نافرمان نہیں. وہی تو قوم ہے جس کو معصوم کہا گیا، جنہیں معصوم کہا گیا. تو رب اچھی طرح سے جانتا ہے کب دینا ہے کب لینا ہے. تو اپنی مرضی کے مطابق کائنات چل نہیں رہی ہے تو دعا کیا کرنی چاہیے؟ مولا جب میری چلنی ہی نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہی چلنا ہے،
تو تیرے مطابق مجھے بھی چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب کائنات میں میری چلے گی نہیں، سب کچھ تو ہے تیرا اور تیری ہی چلے گی، ہم چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو چاہے تو پہاڑ بھی ہل جائے ختم ہو جائے، تو چاہے تو لفظ کن سے کائنات کو پیدا فرما دے۔ تو جب کائنات میں تیری ہی چلنی ہے تو تیری اپنی مرضی کے مطابق مجھے بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کمال ایمان اس کو کہا جاتا ہے۔ جب بندہ یہ سیکھ لیتا ہے تو اب وہ کسی دنیا کی مصیبت سے مایوس نہیں ہوتا، دنیا کی کسی مصیبت سے مایوس نہیں ہوتا۔ آج ہی مقدمے کے سلسلے میں ایک صاحب آئے، حق تو یہ ہے کہ آج ہی صبح 6 بجے ہندوستان اترے ہیں اور 11 بجے دائرہ شریعہ میں آ گئے، بہت پریشان۔ وہی اہلیہ کا معاملہ، دونوں کمانے والے۔ اس دنیا میں لوگ بھوک سے نہیں مر رہے ہیں، زیادہ کھا کے مر رہے ہیں۔ دونوں کمانے والے، دونوں کی نہیں بن رہی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو دوران سماعت ان کے منہ سے یہ نکلا، میں تو بہت مایوس ہوتا جا رہا ہوں، میں تو بہت مایوس ہوتا جا رہا ہوں۔ اپنے اہل و عیال کا جو معاملہ تھا وہ سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو بہت مایوس ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میرے ساتھ دیکھیے میری اہلیہ یہی حرکتیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا یہ انسان ہے اس لیے حرکتیں کر رہا ہے، رب نے کوئی کمی کی ہے؟ رب نے کوئی کمی کی؟ ہندوستان میں تھے تو تمہاری تنخواہ یہ تھی، جب تم بیرون ممالک گئے تو تمہاری نعمتوں میں اللہ نے اضافہ کیا؟ کیا تمہاری سانسوں کو چھین لیا؟ آنکھوں کی روشنی تمہاری سلامت ہے کہ نہیں ہے؟ جسم میں قوت ہے کہ نہیں ہے؟ رب نے تم سے واپس کیا لیا؟ بلکہ رب تو تجھے دے کر کے بھیج رہا ہے۔ جب دے کر کے بھیج رہا ہے تو مایوسی کی ضرورت کیا ہے؟ اور بچہ وہی آزمایا جاتا ہے جو اپنا ہوا کرتا ہے، بچہ وہی آزمایا جاتا ہے جو اپنا ہوتا ہے۔ بار بار اس مثال کو بولتا ہوں، گلی میں 2 طرح کے لڑکے کھیلتے ہیں۔ ایک لڑکا ہوا جس کی ماں اٹھا کر کے لے آتی ہے، بھائی اٹھا کر کے لے آتا ہے، مار پیٹ کر کے زبردستی پڑھاتا ہے، بیٹھ اب تجھے کھیلنا نہیں ہے، اب تجھے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے لیے مار بھی کھاتا ہے، پڑھتا ہے۔ کیوں مار کھا رہا ہے؟ اسی لیے مار کھا رہا ہے کہ وہ اپنا ہے، اسی لیے مار کھا رہا ہے کیونکہ وہ اپنا ہے۔ اور جو اپنا نہیں ہے وہ صبح سے شام تک کھیلتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں 2 طرح کی قومیں بستی ہیں، ایک مسلم ہے اور ایک غیر مسلم ہے۔ تم مسلمان ہو تو آزمائے جاؤ گے، رب نے تمہیں اپنا کہا ہے تو اپنائیت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں آزمائش میں بھی ڈالا جائے، تمہیں پریشانیوں میں بھی ڈالا جائے اور تمہیں آزمائشوں سے ہر طرح کی آزمائش سے گزارا جائے۔ جنت جنت ہم کہتے ہیں، جنت بدلہ کس کا ہے بھائی؟ آپ کاروبار کرتے ہیں نا، آپ کاروبار کرتے ہیں، جتنی محنت کریں گے اجرت بھی تو اتنی ملے گی۔ محنت کم کریں تو زیادہ اجرت کی آپ امید کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو جتنی محنت کریں گے اتنی تو اجرت ملے گی۔ بھائی دنیا میں جتنے آزمائے جاؤ گے، جتنی آزمائش پہ ڈالو گے تبھی تو اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ جب دنیا میں آزمائشی میں نہیں ڈالے جاؤ گے تو آخرت میں صلہ کس کے ڈھونڈو گے؟ پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرو، پیغمبر کبھی آرام سے بیٹھے؟ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی ہجری مدینہ پاک میں تشریف لائے، اللہ اکبر، اوس و خزرج کا معاملہ، قبائل کا معاملہ، مسلمانوں کی اپنی مرکزیت نہیں تھی، ہر جگہ دوڑ کر کے جانا، بھاگ بھاگ لگا رہا معاملہ، میٹنگوں کا سلسلہ شروع رہا، کیا کیا معاملہ نہیں ہوا، سب میں آپ نے اسلام پیدا فرمائی۔ 1 سال بھی نہ گزرا جنگ بدر کو مسلط کر دیا گیا۔ ابھی جنگ بدر کو گزرے ہوئے 1 سال بھی نہیں گزرا، جنگ احد مسلط کر دی گئی۔ ابھی اس کو گزرے ہوئے ابھی 1 آدھ سال بھی نہ گزرے کہ جنگ خندق کا معاملہ آ گیا، ابھی 1 سال اور نہ گزرا کہ صلح حدیبیہ کا معاملہ آ گیا۔ کتنی ساری جنگ خیبر ہے، جنگ خندق ہے، کتنی ساری جنگیں لڑی۔ تو بتاؤ پیغمبر کو جب آزمائش میں ڈالا گیا تو ہم اور آپ ہیں کیا؟ اور ہم کو تو آزمائش کو قبول کرنا چاہیے۔ مولا یہ تو تیرے پیغمبر کی سنت کریمہ ہے، ہمیں پریشانی میں پڑھنا، ہمارا پریشانی دشواری میں پڑھنا یہ تو تیری سنت کریمہ ہے۔ میں نے پھر وہی کہا، آزمایا وہی جاتا ہے جو اپنا ہوا کرتا ہے۔
بس آپ سے ایک ہی گزارش، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، لیکن یہ رشتہ جب مضبوط رہے گا تو ان آزمائشوں کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا تو تھوڑی بھی آزمائش میں اگر ڈالے جاؤ گے تو ناشکری کے الفاظ تمہارے منہ سے جاری ہو جائیں گے، اللہ کی نافرمانی تم سے صادر ہونے لگے گی، نافرمانوں میں شمار ہو جائے گا۔ اس لیے اتنی مضبوطی سے تھامو کہ چاہے نعمت ملے تب بھی اللہ کا شکر کرو، اور آزمائش میں پڑو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ قوم مسلم دنیا کو بنانے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہے، قوم مسلم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ زندگی اصل ہے اور احکام شرع یہ فرع ہے، یہ غلط ہے۔ احکام شرع ہی اصل ہے، زندگی اس کی فرع ہے۔ ہم اور آپ رہیں نہ رہیں، اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ بھلائی اسی میں ہے کہ آدمی کو جب دریا پار کرنا ہوتا ہے تو کشتی کا سہارا لیتا ہے، اسی طرح سے دنیا میں جب زندگی اس کو گزارنا ہے تو اسے اسلام کا سہارا لینا پڑے گا، اور اسلام کے سہارے میں دو ہی چیزیں ہیں۔ ہمارے دامن میں کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، اور الحمدللہ دونوں کے دونوں انمول ہیں۔ ایک اللہ کی محبت ہے، دوسرے رسول اللہ کی محبت ہے۔ یہی ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ۔ یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے۔ اچھا، چند سوالات ہیں، آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کیا باپ کی نماز قضائے عمری کے حق میں صاحب قرابت دار بیٹا، یہ ایسا ہے؟ اردو جو ہے وہ کئی اضافت کی وجہ سے خراب ہو گئی، اچھی نہیں ہوئی ہے۔ صاحب قرابت دار بیٹا، یہ کہیے صاحب قرابت کہہ لیں یا قرابت دار کہہ لیں۔ اچھا، بیٹا آپ کی زبان میں سگا بیٹا اپنی نماز فرض کو اپنی طرف سے باپ کے حق میں بخش دیتا ہے تو کیا یہ بخشنا درست ہوگا یا نہیں؟ کیا یہ فرض کو، اچھا یعنی والد کا ایک طرح سے انتقال ہو گیا، والد کے ذمے کچھ فرائض باقی تھے، بیٹے نے اپنی نماز فرض کو اپنے باپ کے نام پر بخش دیا، تو یہی سوال ہے نا، یہ درست ہے کہ نہیں؟ کہتے یہ درست نہیں ہے، اور شریعت نے آپ کو اس کا حق بھی نہیں دیا ہے۔ نوافل کا ثواب بخشا جا سکتا ہے، فرائض اور واجبات کا ثواب نہیں بخشا جاتا۔ اگر والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمے کچھ فرض نمازیں باقی ہیں، واجب نمازیں باقی ہیں، تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے ایک فدیہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ فدیہ جتنا ہو اتنا تصدق کر دینا چاہیے فقراء پر۔ نمازیں زیادہ ہیں اور اتنا فدیہ دینے کی قوت نہ ہو تو الٹ پھیر کرتے رہنا چاہیے، جیسے میں فقیر، حضرت فقیر نہیں ہے نا، تو وہ مجھے دے پھر میں ان کو مالک بناؤں، پھر وہ مجھے دے پھر میں ان کو مالک بناؤں، پھر وہ مجھے دے میں ان کو مالک بناؤں۔ تو اس طرح سے تھوڑے فدیے میں ساری نمازوں کی قضا جو ہوئی ہے اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ حکم اس کے لیے ہے جو واقعی غریب ہو اور ساری نمازوں کا فدیہ نہ ادا کر سکتا ہو، ساری نمازوں کا فدیہ نہ ادا کر سکتا ہو۔ لیکن اگر صاحب استطاعت ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر نماز کا فدیہ الگ دے، ہر نماز کا فدیہ الگ دے۔ اب وہ فدیہ نہ دے کر کے، اچھا یہ فدیہ دینا بھی فرض اور واجب نہیں ہے،
فرض اور واجب نہیں ہے. باپ کا انتقال ہوا، باپ کا جو مال ہے وہ تو بیٹے کا ہو گیا، وہ تو بیٹے کا ہو گیا. بیٹا اگر اپنی طرف سے یہ کر رہا ہے تو یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان کے زمانے میں بریلی ہی کے ایک نواب صاحب تھے، ان کے بھائی کا انتقال ہوا. ان کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کی نماز جنازہ اعلیٰ حضرت ہی پڑھائیں گے. تو بہت زیادہ نمازی نہیں تھے، لیکن چونکہ والدہ کی خواہش تھی تو اعلیٰ حضرت نے قبول فرما لیا. اور پھر تشریف لائے تو آپ نے نمازوں کا فدیہ پہلے دلوایا، آپ نے نمازوں کا پہلے فدیہ دلوایا اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی. اور آخری جو دعا ہے اس میں ساری دعاؤں کا آپ نے اہتمام کیا. نماز جنازہ کی بہت ساری دعائیں ہیں اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایک بھی دعا یاد نہیں ہے. یہ مردے کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ مردے کے ساتھ دھوکہ ہے. آج آپ پیچھے کھڑے ہو، وہ سامنے رکھا ہوا ہے، کل آپ کو سامنے آنا ہے، دوسری قوم آپ کے پیچھے رہے گی. جب وہ دھوکہ دے گی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نماز جنازہ کی دعا سب کو یاد کر لینی چاہیے. تو حالت کے بارے میں یہ کہ آپ کو ساری دعائیں یاد تھیں، بلکہ آپ نے ایک رسالہ ہی اس کا بنا دیا نماز جنازہ کی. فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں ساری دعائیں پڑھی. اب جن کا انتقال ہوا تھا تدفین عمل میں آ گئی. رات کو ان کی بیوی نے دیکھا بہت اچھے ہیں اور بہت اچھی حالت میں ٹہل رہے ہیں. کہا آپ سے تو یہ امید نہ تھی، بہت زیادہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، آپ سے یہ امید نہ تھی. مسکرا کر کے کہا ہاں معاملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے میری نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں ساری دعائیں پڑھائی، اللہ نے ان کے صدقے میں مجھے مغفرت جیسی نعمت عطا فرما دی. تو اعلیٰ حضرت نے جو اہتمام فرمایا تھا بتانے کا مطلب یہ کہ فدیہ ہے نا، زندگی میں نمازیں چھوڑنی نہیں چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے والد اور والدہ دوسرے لوگوں کی نمازیں اگر چھوٹ گئی ہوں تو بیٹا اطاعت فرما بردار وہ ہے جو ان کی نماز کا جو فدیہ بنتا ہے وہ فقراء پر تصدق کر دے، وہ نہ کر کے اپنی ہی فرض نماز کو ان کے نام پر بخش دے تو یہ بخشنا بھی صحیح نہیں ہے. اور اس کی نماز فرض کی وجہ سے ان کے اوپر کی جو ذمہ داری ہے اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہوں گے. علاوہ یہ کہ اللہ مغفرت عطا فرمائے. ارے سب مجھے سے پوچھ لو کہ حضرت کس لیے ہے نا، کل آپ کو بتائیں گے نماز کا فدیہ کیا ہے وہ. ٹھیک چلیے. امام صاحب نے آیت طیبہ میں لفظ غلط پڑھا تو اس کی ابتدا والی نماز ہوگی، اگر صحیح نہ ہوگی تو کیا دہرانی پڑے گی؟ دیکھیے نماز میں قرأت کا ایک ہی اصول، غلط پڑھا تو آیا معنی میں فساد پیدا ہوا یا نہیں ہوا، ہے نا. اگر معنی میں فساد پیدا ہوا تو امام کی بھی نماز گئی، مقتدیوں کی بھی نماز گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب رہا معاملہ کہ معنی میں فساد پیدا ہوا نہیں ہوا یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو امام ایسا ہی بنایا جائے جس کو معلوم ہو سکے. امامت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس پر نظر رہے کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے. اور اگر غلط پڑھا تو اس کا معنی اتنا پلٹ گیا کہ فساد پیدا ہوا یا نہیں ہوا اس پر بھی نظر رہنی چاہیے، اس پر بھی نظر رہنی چاہیے. تو اصل قاعدہ یہی ہے کہ اگر آیت طیبہ پڑھی اور اس میں غلط کچھ لفظ آ گیا تو اس لفظ کی وجہ سے اگر فساد پیدا ہو گیا تب تو کسی کی نماز نہیں ہوگی، نہ امام کی نہ مقتدی کی. اور اگر اس لفظ کی وجہ سے معنی میں فساد پیدا نہیں ہوا اور یہ جان بوجھ کر کے نہیں پڑھ رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ نماز دونوں کی ہو جائے گی، نماز جو ہے وہ دونوں کی ہو جائے گی. بات ہو گئی؟ چلیے. اچھا ایک تیسرا سوال یہ کہ جمعے کی اذان ثانی اندرون مسجد جائز ہے یا خارج مسجد؟ جمعہ کی اذان ثانی ہو یا کوئی بھی اذان ہو مسجد کے اندر درست ہے ہی نہیں، مکروہ ہے.
مکروہ بھی تحریمی ہے. مسجد کے اندر اذان کوئی بھی نہیں دی جائے گی، چاہے وہ اذان اول ہو یا اذان ثانی ہو، چاہے 5 وقت کی اذان ہو یا جمعے کی اذان ہو، کوئی بھی اذان ہو مسجد کے اندر نہیں دی جائے گی. اب جیسے اس مسجد میں جگہ نہیں ہے تو اس مسجد کا جو حصہ خارج مسجد ہے وہاں سے اذان دی جائے گی، وہاں سے اذان دی جائے گی. مسجد کے اندر کسی صورت میں اذان دینا یہ درست نہیں ہے. ہاں ہم ہی 8 سال سے پڑھا رہے ہیں. اور کچھ بولیے. ہم ہی پڑھا رہے ہیں اس کو اور 8 سال سے پڑھا رہے ہیں. انسان مکلف اس چیز کا ہے، احکام شرع بتانے کا، احکام شرع سمجھانے کا. ایک بار نہیں 50 مرتبہ یہ بات کہہ دی گئی، سمجھایا گیا. ہم نے یہ بات رکھی کہ اس کو پیچھے کیجیے، مائک کا اہتمام بھی کریں گے. انتظامیہ اگر نہ مانے تو کیا امام اس کا ذمہ دار ہے؟ آج کو اگر کوئی انتظامیہ میں کوئی ظلم کرنے پہ اتر آئے اور یہاں پہ اذان دے تو کیسے یہ ذبیح اللہ صاحب اٹھ کر کے بولیں گے؟ انبیاء کرام پر بھی کسی سے منوانا یہ لازم نہیں تھا، پیغام پہنچانا یہ لازم ہے. انک لا تہدی من احببت، جس کو چاہے ہدایت دے دے. ہدایت دینا یہ خدا کا کام ہے. اور سن لیجیے اس بات کو کہ احکام پہنچانا یہ واجب ہوا کرتا ہے. مقرر اتنے دور دور سے بلاتے ہیں، کیا بولتا ہے؟ وما علینا. کبھی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ کبھی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی؟ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سیدھی سی بات ہے وما علینا البلاغ. بھائی کیا ہے، ہمارے اوپر پہنچانا فرض تھا، ہم نے پہنچا دیا. مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے. جس چیز کے آپ ہمیں مکلف بناتے ہیں باخدا اس کے مکلف تو انبیاء کرام بھی نہیں ہیں، انبیاء کرام بھی نہیں ہیں. تو آپ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، احکام پہنچانا یہ ضروری ہوا کرتا ہے، منوانا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. مجھ سے پہلے 10 سال مفتی کرناٹک مفتی انور علی صاحب بھی تھے، تو کیا آپ ان کو بھی یہی بولیں گے کہ انہوں نے بھی بہت بڑا گناہ کیا؟ بولیے. جب انداز سوال یہی ہے تو سب سے ہوگا نا. غلط طریقہ ہے یہ. چلیے، کہتے ہیں کہ کیا نکاح کا خطبہ ایجاب و قبول کے بعد جائز ہے؟ یہ کیا ہے؟ نکاح کا خطبہ ایجاب و قبول کے بعد جائز ہے. نکاح کا خطبہ تو عام طور پر ویسے بھی ایجاب کے بعد ہی پڑھایا جاتا ہے. لڑکی سے پہلے اجازت لی جاتی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، پھر شوہر سے پوچھوایا جاتا ہے تو وہی قبول ہوتا ہے. تمہارا نکاح ہندا کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں پڑھایا جا رہا ہے، کیا تم نے قبول کیا؟ تو وہی قبول ہے. تو خطبہ جو ہے وہ تو ویسے بھی ایجاب کے بعد ہوتا ہے. نکاح میں اصل ایجاب و قبول ہی ہے. خطبہ مسنون ہے، دعا کرنا مستحب ہے، تو اصل ہے ایجاب اور قبول. تو ہمارے بزرگوں سے جو رائج ہے وہ یہی ہے کہ مطلب ایجاب کے بعد خطبہ پڑھ دیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے ایجاب اور قبول کے بعد بھی خطبہ پڑھایا تو اس نے غلط نہیں کیا. کسی نے ایجاب اور قبول کے بعد بھی خطبہ پڑھایا تو اس نے کوئی غلطی نہیں کی. بلا شبہ نکاح ہو جائے گا، نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نکاح پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نکاح کی اصل جو ہے وہ ایجاب ہے اور قبول ہے. نکاح کی اصل کیا ہے؟ ایجاب اور قبول ہے. تو پہلے ہی ایجاب بھی ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، اور ایک ہی مرتبہ نکاح خواہ کھڑا ہوا اور اس نے خطبہ پڑھایا اور اس کے بعد دعا کر دی. کہتے ہیں کہ نکاح درست ہے، جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے، اس نے غلط نہیں کیا. چلیے، تو نکاح ہو جائے گا اور اس میں کسی قسم کا دغدغہ وغیرہ نہیں آئے گا، کوئی کراہت بھی نہیں آئے گی. 5واں سوال یہ کہ پہنے ہوئے تہبند میں وضو کا پانی سکھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں.
پہنے ہوئے تہبند میں لوگ اگر وضو کا پانی سکھاتے ہیں تو بلا شبہ غلط کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ یہ مائع مستعمل ہے، یہ مائع مستعمل ہے، اور 1/4 سے زیادہ اگر لگ گیا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ تولیہ رکھیں، تولیہ نہیں رکھ سکتے تو ویسے ہی جسم پر سوکھ جانے دیں، جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہو تو کر لیں۔ مسجد میں کوئی ٹاول ہے، توال ہے تو اس کو استعمال کریں، اور اگر نہیں ہے تو اس کا استعمال اگر نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی سوکھ جانے دیں۔ اس کو لنگی میں نہیں پوچھا جا سکتا۔ ارے بھائی، وضو کا ایک قطرہ مسجد میں بھی گرانا درست نہیں ہے، مسجد میں گرانا درست نہیں ہے، تو جس تہبند کو آپ پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس میں باقاعدہ وضو کا پانی پوچھ لینا، یہ کیسے درست ہو جائے گا؟ یہ مائع مستعمل ہے، 1/4 سے زیادہ اگر لگ گیا تو پھر نماز میں بھی کراہت پیدا ہو جائے گی۔ اس سے بچیں اور ہرگز اس کو نہ کریں۔ اچھا، ایک سوال اور، اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا وہاں سے اٹھ کر کے جا سکتا ہے؟ ایسا کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے 2 مقام ایسے بنائے ہیں جہاں پر اٹھ کر کے جانے کی اجازت ہے۔ ایک کو مکۃ المکرمہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ باقی مساجد چھوٹی مساجد مانی جاتی ہیں، وہاں سے باقاعدہ طور پر نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، انتظار کر لے بھائی، اللہ کے گھر ہی میں تو بیٹھا ہے، کہیں اور تھوڑی نہ بیٹھا ہے۔ موبائل میں آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھی رات وقت دے سکتے ہیں، اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے ہیں؟ تو یہ تو میرا سمجھانے کا انداز ہوا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے سے گزرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، علاوہ حرمین شریفین، وہاں پر ازدحام، اور وہ بھی ازدحام کثیر ہوا کرتا ہے، تو فقہا نے وہاں پر اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ اگر وہاں پر رعایت برتی جائے تو صبح سے شام ہو جائے، نہ نماز ختم ہو پائے گی نہ آپ نکل پائیں گے، وہاں کا عذر شرعی ہے۔ لیکن دیگر مساجد میں حال یہ ہے کہ لوگ سنت کے بعد نفل پڑھنا بھی جلدی گوارا نہیں کرتے، مسجدیں 10 منٹ کے بعد بند ہو جاتی ہیں۔ حضرت بنگلور کی مسجدوں کا یہ حال ہے کہ اگر نماز کے آدھا گھنٹے بعد ہم پہنچتے ہیں تو مؤذن صاحب بولتے نہیں، اب بند ہو گئی، اب نہیں کھلے گی، ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ مسئلے کا جواب صرف اتنا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے بالکل سامنے ہیں تو تھوڑی دیر انتظار کریں، اس کے سامنے سے گزر کر کے نہ جائیں، انتظار کر کے پوری نماز پڑھ کر کے جائیں۔ اور کیا ہے؟ ایک بچی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ 10 سال کی بچی ہے، نام رخسار ہے، سب کہتے ہیں کہ رخسار نام نہیں رکھ سکتے، ایسا ہے کیا؟ تو انہوں نے کیا کیا، اس لیے اب نام بدل کر سکینہ رکھ دیا گیا۔ رخسار نام اچھا ہے، اس کا معنی بھی بہت اچھا ہے، اس لیے اس کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نام کے بارے میں قاعدہ کلیہ وہ ہے، یہ ہے کہ جس نام کا غلط مطلب نکلتا ہو اس نام کو تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی زبان میں حرجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے ازواج مطہرات میں سے بھی کئی کا نام تبدیل فرمایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آتے، آپ نام دریافت فرماتے، اور اگر نام میں کوئی کمی ہوتی تو اسے تبدیل بھی فرما دیا کرتے، تو نام کو تبدیل کرنے کی اجازت اس وقت ہے جبکہ نام کے غلط معنی ہوتے ہوں، اور اگر اس کے صحیح معنی ہے تو نام تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نام عام طور پہ تبدیل کرنا بھی نہیں چاہیے بشرطے کہ معنی اس کا صحیح ہو۔ اب گزارش اور مسئلے کا جواب یہ ہے کہ رخسار نام بلا شبہ صحیح ہے، اس کو تبدیل نہ کیا جائے، اور دوسرا نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ہم تبدیل کرنے کی اجازت دیں، تو رخسار نام جو ہے وہ صحیح ہے۔ ایک اور سوال،
یہ تو پنڈتوں والا سوال ہو گیا. گھر میں قبلے کی طرف چولہا ہے یعنی گیس ہے رکھے ہیں, پکا سکتے اور کیا سلگا سکتے ہیں کیا؟ شریعت مطہرہ میں سمت کے معاملے میں صرف ایک بیت الخلاء ایسی جگہ ہے جہاں پر تعین ہوتا ہے نا, جہاں پر سمت کا تعین ہوتا ہے کہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ, یعنی بیت الخلاء میں نہ آپ قبلے کی طرف منہ کر سکتے ہیں نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کر سکتے ہیں, نہ ہی منہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پیٹھ کر سکتے ہیں. اور جو سونے وغیرہ کے روم رہتے ہیں, ہال ہوتے ہیں, تو وہاں کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف آپ پیر نہ کریں, قبلے کی طرف پیر نہ کریں. کروٹ ہو جائے کوئی بات نہیں, سر ہو جائے کوئی بات نہیں, لیکن قبلے کی طرف پیر کرنا یہ درست نہیں ہے. تو ہمارے یہاں انہی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. شریعت مطہرہ بھی یہی کیا کرتی ہے کہ قبلے کی طرف پیر نہ کرو, چاہے وہ گھر ہو یا میدان ہو, کوئی بھی جگہ ہو, کوئی بھی جگہ ہو. تو گھر کے بارے میں ایک ہی ضابطہ ہے, وہ یہی ہے کہ استقبال قبلہ استدبار قبلہ, یعنی قبلے کو پیٹ کرنا یا قبلے کو منہ کرنا, یہ بیت الخلاء میں جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں کہ یہاں پر گیس رکھا جا سکتا ہے یا نہیں, چولہا رکھا جا سکتا ہے نہیں, مسلمانوں یہ بڑے کمزور عقیدے والی بات ہے, اس میں ہم کو نہیں جانا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کامل رکھنا چاہیے. تمہارے گیس اور چولہے کے بدلنے کی وجہ سے قسمت نہیں بدل جائے گی. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں وہی ملتا ہے, ہمیں وہی پہنچتا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے نصیبے میں لکھ دیا. اگر ترقی ہے تو ترقی رہے گی, آزمائش ہے تو آزمائش رہے گی, اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا, ہزاروں سال پہلے اس کی قسمت لکھ دی گئی تھی, ہزاروں سال پہلے اس کی قسمت لکھ دی گئی تھی. اب اس کو اسی کے مطابق چلنا ہے. ہمیں اپنے رب پر یقین کامل رکھنا چاہیے. چلیے صاحب, آج کل کی جو چھٹیاں چل رہی ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ سوال ہے. دیپاولی کی مٹھائی لینا کیسا ہے, لے لیا تو کیا کرے؟ دیپاولی پر مٹھائی کے بدلے کچھ اور دیا تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کاروباریوں کو تو بہت ملتی ہے مٹھائیاں, ہے نا. پہلی چیز کہ دیکھیے, نفس مٹھائی جو ہے وہ حرام نہیں ہے, بشرطے کہ اس میں شراب نہ ملی ہو, الکوہل نہ ملا ہو, برے جانور کا کوئی گوشت کا حصہ نہ ملا ہو. اس طرح کی جب کوئی چیز نہیں ملی تو مٹھائیوں میں تو ان چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا, مٹھائیوں میں ان چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا. تو فی نفس مٹھائی حرام نہیں ہے, فی نفس ہی مٹھائی حرام ہی ہے. لیکن اگر لینے کا رواج بنا لیں تو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ گویا کہ ہم ان کے مذہب کو صحیح کہہ رہے ہیں اور خوش دلی سے مبارکباد دے رہے ہیں, جو غلط ہوگا, جو سرے سے غلط ہو جائے گا. قصور مٹھائی کا نہیں ہے, قصور آپ کے انداز کا ہے, قصور آپ کے انداز کا ہے. اولاً لینی نہیں چاہیے, اور اگر کوئی دے دے تو پھینکنی نہیں چاہیے. سن رہے ہیں آپ؟ اولاً تو لینا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لینے میں تعظیم کا ایک پہلو پایا جاتا ہے. وہ دے گا تو آپ بھی شکریہ بولیں گے, اور بہت ممکن ہے کہ شکریہ بولتے بولتے ہیپی دیوالی بھی بول دیں. یہ حرام ہے, اور بعض مواقع پہ تو کفر بھی ہو جائے گا, بعض مواقع پر کفر بھی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہی چاہیے. لیکن اگر کوئی دے دے تو اب ایسا نہیں ہے کہ لے جا کر کے آپ ڈسٹ بین اور کچرے کے ڈبے میں پھینک دیں, نہیں, وہ حلال ہے. خود نہیں کھا سکتے تو کسی فقیر کو دے دیں, غریب کو دے دیں, اس کا استعمال غلط نہ کرے. تو بات سمجھ میں آئی؟ اولا لینا نہیں چاہیے. آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا لینا کیسا, تو اولا لینا نہیں چاہیے. اگر کسی نے دے دیا تو کیا کرے, تو کہتے ہیں اب پھینکنا نہیں چاہیے, اب
پھینکنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ مٹھائی فی نفسی حرام نہیں ہے، وہ مٹھائی فی نفسی حرام نہیں ہے۔ ہاں خود کھانے سے پرہیز کرے، خود کھانے سے پرہیز کریں گے، کیونکہ بہت ممکن ہے یہ اس کے مذہب کی ہے، یہ اس کے مذہب کی، کھاتے کھاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تعظیم کا کوئی پہلو ہمارے دل میں آ جائے۔ ایک ہی دین ہمارے لیے منتخب کیا گیا، وہ دین اسلام ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے آخری سانس تک ہمیں اسی پر قائم رہنا ہے، اور بول بالے کی اگر کئی بات ہو تو اسی مذہب کا بول بالے کے بارے میں ہمیں بولنا ہے، دوسرے مذہب کے بارے میں اجازت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں بولتے کہ دوسرے ادیان کو آپ برا بولو، ان کو گالیاں دے کر کے آؤ، نہیں، لیکن آپ کے طرز عمل سے کوئی ایسا کچھ ایسا ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے اوپر آنچ آ جائے۔ تو لینے سے پرہیز کریں، اور اگر کوئی دے دے تو خود استعمال نہ کر کے دوسروں کو استعمال کرا دیں، اور اگر خود بھی استعمال کر دیے تو ناجائز و حرام نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مٹھائی ناجائز و حرام نہ ہو۔ دیپاولی کی مٹھائی کے بدلے میں کچھ اور دیا تو استعمال کرنا کیسا ہے؟ کچھ اور کا مطلب کبھی کپڑے دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں؟ گھڑی ہے، جانماز ہے، پنکھے ہیں، ہاں تو ان چیزوں کا استعمال تو جائز ہوگا، بس اس پہ یہی ملحوظ خاطر رہے کہ ان کا دینا اور آپ کا لینا یہ دونوں احسان کے طور پر نہ ہو، اور اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے، اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے۔ پنکھا ہے، دوسری جو چیزیں ہیں اس کا لینا درست ہے، لیکن آپ مطالبہ کر کے نہیں دیں گے، آپ مطالبہ کر کے نہیں لیں گے، بلکہ وہ اپنے طور پر دے دیتے ہیں، تو یہ لینا درست ہے۔ جیسے کھانے والی چیزیں نہیں ہیں، اور اگر کھانے والی بھی چیز اگر اس نے اپنے طور پر دے دی تو کہتے ہیں کہ اس کا آپ لے تو نہیں سکتے، لیکن اگر اس نے دے دیا تو اس کو لے کر کے دوسرے پہ تصدق کرتے ہیں، یا آپ بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ بیٹا پوچھنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ اور کسی کو کچھ بولنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا زبان سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے نماز کا حکم کیا ہے، نماز کا حکم کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو طریقے بیان فرمائے۔ نماز ایسے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ایسے پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور سب سے نچلا درجہ، اگر ایسی کیفیت دل میں نہ پیدا کر سکو تو کم سے کم اتنا ضرور سوچو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے، یہ دل میں بسانا چاہیے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، مختلف وسوسے اور دنیاوی خیالات کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ بالکل جماعت کے وقت تشریف لاتے ہیں، بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی انسان کا دل ہے، کوئی فین تو نہیں ہے، آف کرے تو آف ہو گیا، آن کرے تو آن ہوا، اس کو مائل ہونے میں دیر لگتی ہے نا؟ کیوں قرآن میں کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، پوجتے رہو اپنے رب کو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تاکہ تمہارے اندر یقینی کیفیت پیدا ہو جائے۔ نماز سے پہلے اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اسی لیے دی جاتی ہے کہ دنیا داری چھوڑو، اب اپنے دل کو رب کی طرف مائل کرو۔ مائل کرو گے، مسجد میں آؤ گے، پہلے وضو کرو گے، سنتیں پڑھو گے، اب جب فرض کے لیے کھڑے ہو گئے تو تمہارا دل پورے طور پر اللہ کی یاد کے لیے تیار رہے گا۔ لیکن اگر بھاگ کر کے گاڑی سے آئے، وضو بنائے کہ نہیں بنائے پتہ نہیں ہے، سیدھا آ کر کے کھڑے ہوئے، تو جس دکان میں آپ ادھورا حساب چھوڑ کر کے آئے ہو تو وہی حساب تو یہاں بھی چلے گا نا، کتنا کس کو دیا، کتنا کس کو نہیں دیا۔ دل لگانے سے دل لگتا ہے، اور دنیا کی دو ہی چیزیں ہیں جس سے دل لگانے کا حکم ہے، ایک اللہ اور دوسرے رسول اللہ۔ سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کا جواب سمجھ میں آیا؟ وسوسے آتے ہیں، تو وسوسے دور کرنے کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سے آپ تیاری کریں، پہلے سے آپ تیاری کریں، آئے نماز کے وقت آ کے نہ کھڑے ہوں، بلکہ اس سے پہلے آپ تیاری کریں گے تو یہ وسوسے انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اور نماز میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ دو ہی کیفیت ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں،
اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو اتنی کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ ایک دنیا دار آفیسر آ کر کے کھڑا ہو جائے سامنے تو آپ اس کے سامنے بالکل ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو اس کے منشا کے مخالف ہو، تو آپ سوچ کر کے دیکھیں رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اسی کے بنائے ہوئے دل میں اسی کے خلاف وسوسے، اسی کے بنائے ہوئے دل میں اسی کے خلاف وسوسے۔ اگر انسان کے دل میں یہ جب پیدا ہو کہ وہ دل کی دھڑکن دینا بھی جانتا ہے اور گناہ کی صورت میں لینا بھی جانتا ہے تو وسوسے خود بخود دور ہو جائیں گے، وسوسے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں کب بیٹھتے ہیں؟ انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسانی نہیں چاہیے اور پھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ خطبے کے درمیان نہیں ہے، صرف انگلیوں کا پھوڑنا وہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ مسجدوں میں انگلیاں ویسے بھی نہیں پھنسانا چاہیے اور اس کو الگ ہی رکھنا چاہیے، اور مسجد کا جس میں ادب ہو، احترام ہو، اسی کیفیت میں بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل درست ہے، کیونکہ خطبے میں دعا بھی ہوتی ہے، خطبے میں دعا بھی ہوتی ہے، دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرنا یہ بالکل درست ہے، ناجائز حرام نہیں ہے۔ کوئی اگر پھیرتا ہے تو وہ غلط نہیں کرتا، جائز ہے، درست ہے۔ کراہت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ کراہت بھی بہت زیادہ کراہت نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی آنکھ کھولنے میں بہت کچھ دکھائی دیتا ہے، دنیا زیادہ دکھائی دیتی ہے نا۔ آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ جی ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔